وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 20 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف متاع دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 20۔ اعلموا، جان لو، اچھی طریقے سے جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی لعب، کھیل، لہو، تماشا اور زیب و زینت، ظاہری ٹپ ٹاپ، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، کمثل غیث، جیسا کہ بارش، اعجب الکفار کے کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، نباتہ، وہ کھیتی، یعنی اس کا جو زراعت ہوتی ہے، جو سبزی اگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، کسان اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، ثم یہیجو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو تم اسے دیکھتے ہو زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے،
وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی جانب سے بخشش اور اس کی خوشنودی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی لیکن دھوکے کا سامان ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اس میں اس کے کافی مباحث ہیں اور اس کے یعنی موضوعات اس کے جو ہیں، ایک تو دنیا کی حقیقت، یعنی اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ اس کی مثال کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ جو ہے یوم آخرت پہ، وفی الآخرت، یوم آخرت کے دن اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا مطلب، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کو اپنے زندگی کی منزل بنا لیا اور متاع زندگی جو ہے وہ یاد الہی رکھ لیا، یا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، ان دونوں کا آخرت میں کیا انجام ہے، یہ سارے اس کے مباحث ہیں۔ اور جو پہلا حصہ ہے سامعین اکرام، تو وہ ہم نے پڑھا کہ یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے اس پہ غور بھی کیا کہ اگر اللہ کی یاد کو انسان بھول جائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد جب بھی میں کہتا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یا معنی اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، اور مجھے اس نے یعنی میری روح کو اس نے یہاں منتقل کیا ہے، میرا انتقال ہوا ہے اس وقت دنیا میں، اور پھر میں نے اس سے انتقال کر جانا ہے۔ انتقال کے دو مرحلے ہیں، مطلب ایک انتقال تو یہاں میری پیدائش کے پس کے وقت میرا انتقال ہوتا ہے، میں منتقل ہوتا ہوں عالم ارواح سے عالم دنیا۔ پھر جب میری یہاں ٹائم پورا ہو جاتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، تو پھر دوبارہ میرا اپنے حقیقی وطن کو انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہم واپس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھجواتا بھی ہے، واپس بھی بلوا لیتا ہے۔ یہ اصل میں سامعین کرام، میں اور آپ اکیلے اگر بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، یعنی ہماری حقیقت کیا ہے کہ پہلے ہم نہیں تھے اب ہیں، یعنی پہلے اس دنیا میں نہیں تھے۔ یعنی میں اپنی مثال آپ کو پیش کروں کہ 62 سال میری عمر ہے، لیکن 63 سال پہلے میرا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس نے میری روح کو منتخب کر لیا 1956 میں 1956 میں کہ میں اس روح کو یہاں بھجوا رہا ہوں عالم دنیا میں، اس کائنات میں بھجوا رہا ہوں، اور اس کا مقصد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ روح جو ہے دنیا میں جا کے دنیا کو ایسے استعمال کرے کہ اس استعمال کے نتیجے میں یہ میرے پاس آ جائے واپس، یعنی ترقی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اگر میں نے یعنی شعور سنبھال کے، چلو بچپن تو گزر گیا، 15-16 سال جو بھی تھے، جب میں نے داڑھی مونچھ آ گئی میری اور میں نے شعور سنبھال لیا، اب میں نے سوچنا تھا اور سوچنا بنتا تھا، ہم تو یہ ہے کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں دنیا کی پٹری پر ڈال دیا ہے، دنیا کو منزل بنا کے ہمیں ہماری زندگی کی گاڑی کو دنیا پر ڈال دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ تم نماز بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، یعنی یہ کام کرتے رہو، لیکن تمہارا مقصود دنیا ہونا چاہیے، دنیا میں بڑا نام پیدا کرو، دنیا میں بڑے آدمی بن جاؤ۔ تو بہرحال وہ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں والدین کا قصور تو ہے، لیکن ساتھ کا بھی ہے، یعنی جو لوگ دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، اگرچہ اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے، لیکن زیادہ قصور جو ہے ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے کیوں نہ سوچا۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ
کوئی بھی شخص، یعنی میں ریلوے کی پٹری کے پاس کھڑا ہوا ہوں اور کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ تم جب ریل گاڑی آئے تو آنے سے پہلے اس پٹری پر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ کتنے دوں گا؟ 5 لاکھ۔ دوسرا کہتا ہے میں تمہیں 5 کروڑ دوں گا، اور میں نوجوان ہوں اور میں بغیر سوچے سمجھے ایسا کر لیتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مجھے وعدہ دے رہا ہے 5 کروڑ روپے کا، یہ میری لاش پہ رکھے گا وہ؟ بتائیے آپ۔ تو یہ شیطان، یہ نفس و شیطان اور دنیا اور ہمارے ماں باپ ہمیں جس طرف لگانا چاہتے ہیں یا لگا چکے ہیں، تو ہمیں بھی تو سوچنا ہے، آخر ہماری بھی تو عقل ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے، میں اگر دنیا کے لیے گزار دوں تو میں آخرت میں تو اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس واپس جاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ کیا وہ جب پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے ہادی کون ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو اب مجھے سوچنا ہے۔ آپ مجھے سچی سچی بتائیے، جو بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بھئی ریل کی پٹری پر ہم کھڑے ہیں، ایک ٹرین آنے والی ہے، ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی 5 کروڑ روپے میں تمہیں دوں گا، بس تمہیں نے یہ کام کرنا ہے کہ تم بس یہاں پٹری پر ریل کی آمد سے 1 منٹ پہلے کھڑے ہو جاؤ، تو جب ریل گزر جائے گی میں تمہیں 5 کروڑ روپے دے دوں گا۔ کیسے ہم بے وقوف ہیں، یعنی ظاہری زندگی پر ہم نے شیطان کے بھرے میں آ کے، والدین کے کہنے میں آ کے، معاشرے کے دباؤ میں آ کے ہم نے بھئی یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بڑی عام ہے۔ کیا کریں بھئی، زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، یہ اکثر ہم یہ بھئی نہ کریں تو ناک کٹ جائے گی، تو یہ ساری باتیں ہیں، یعنی کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی جہنم کی آگ کا سودا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دوں کہ جس شخص نے بھی بحیثیت مقصود دنیا کا انتخاب کر لیا، یہ شخص جو ہے اور اللہ کی یاد سے اس نے دل کو بھلا دیا، یعنی وہ نہ چاہا جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے، تو یہ یقیناً ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کیوں ڈالے گا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ اسے ڈالتا ہے تو سب لوگوں کو ڈالنا چاہیے، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے سب کو جنت میں جانا چاہیے، اگر ایک شخص کو بھی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چلیں لگا لیا۔ رام چند میں اور عبد الرحمن میں فرق کیا ہو گیا؟ عبد الرحمن بھی دنیا کا طالب ہے اور رام چند بھی دنیا کا طالب ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ دیکھیں ہم تو کافروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور عاقبت اپنی نیکوکاروں کی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دوں گا؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہوا تمہیں کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو بات یہ ہے میرے پیارے پیارے سامعین کہ اگر آپ کو دنیا داری میں کسی نے ڈال بھی دیا ہے، اب آپ سوچ لیں کہ میں نے جانا کہاں ہے، جنت جانا ہے کہ دوزخ جانا ہے؟ اول تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، دوزخ کے عذابات بیان ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ آگ میں جلنا، یہاں پہ آپ یعنی اگر کوئی آپ کو یہاں پہ کہے کہ بھئی میں تمہیں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، آگ کا ایک الاؤ میں جلاؤں گا، اس میں تم نے 5 منٹ کے لیے رہنا ہے اور 5 لاکھ روپے تمہیں دوں گا، تو آپ چلے جائیں گے؟ تو دنیا کی آگ سے تو کہیں زیادہ ہے دوزخ کی آگ، اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں چیخیں گے ہم، دھاڑیں گے، دھاڑیں مار مار کے روئیں گے، دھاڑیں گے۔ جیسے کہ یہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ بعض اوقات آپ کا کوئی بھی مطلب تکلیف آ جاتی ہے تو بعض وقت لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں،
درد کے مارے آپ چیختے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، شدید درد، یہ بعض اوقات انسان چلانے لگتے ہیں، آپ دیکھیں اسپتالوں میں جا کے بعض مریض چلا رہے ہوں گے۔ تو دوزخ جو وہ تو لہم فیہا زفیر و شہید اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کو، دوزخ دھاڑ رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی، اس کے آگ کے شعلے کی آواز اور اس کا دھاڑنا، وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ غصے سے وہ پھٹ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے دوزخ سے، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہے نہ جنت پہ ہے۔ دیکھیں ہم تمام اعمال جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہایت آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں، آہستگی سے میری مراد یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو سوچ سمجھ کے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ آپ سوچیں، دیکھیں زہر تو زہر ہے، وہ آپ اگر اس کو شعوری طور پہ کھا لیں یا غیر شعوری طور پہ کھا لیں، وہ اپنا کام کرے گا۔ یہ دنیا کو پسند کر لینا آخرت کے مقابلے میں، یا دنیا سے محبت کرنا اخروی زندگی کے مقابلے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوزخیوں کے اعمال ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے خاص طور پہ سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مثال کے طور پہ آپ لوڈو کھیل لیں، وہاں سیڑھی والا کھیل ہوتا ہے نا، آپ نے اگر، ہم نے بھی بچپن میں کیا ہے، جب ہمیں سمجھ نہیں تھی تو لوڈو لے کے جو ہے وہ ایک طرف وہ دوسرا کھیل ہوتا تھا، ایک طرف وہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا تھا، تو وہ بعض اوقات آدھے گھنٹے تک انسان بیٹھ جاتا تھا اور دوبارہ لگاتے ہیں، وہ سانپوں سے بچنے کی کوشش میں جب آخری سیڑھی پہ پہنچتا تھا تو سانپ اسے ڈس کے نیچے لے آتا تھا، پھر زیرو پہ۔ یہی مثال ہماری ہے، یعنی ایک تو دیکھیں کھیل تماشا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کھیل تماشے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اگر لوڈو آپ نے کھیل بھی لی یا کیرم بورڈ آپ کھیل بھی رہے مثال کے طور پہ، یا آپ شطرنج کھیل لیں، تو اس کا کیا حاصل وصول ہے؟ بس ایک وقتی طور پہ تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی انجوائمنٹ، لیکن اس کے بعد تو عذاب شدید ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيد۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خلاصہ جو گزشتہ نشست کا تھا ہمارا، یعنی جو ہم اس آیت پہ غور و فکر کر رہے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں آ کے اللہ کو ہم نے بھلا دیا بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد، اب جو زندگی ہم گزاریں گے یہ فضول ہے، چاہے آپ اس میں کلمہ پڑھ لیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جو کچھ بھی کریں، یہ سب فضول ہے، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا میں رہنے کی۔ اب دنیا کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہاکی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، وہ گھنٹے تک کھیلتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے 2 گول کر لیتی ہے، ایک ٹیم 3 گول کر لیتی ہے، یا کرکٹ میں ایک ٹیم وکٹیں ساری گرا دیتی ہے، دوسری ساری بچا لیتی ہے، تو ہوا کیا، حاصل کیا ہوا؟ یہ سارا ہم دیکھیں من حیث القوم اس وقت ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، افراد بھی اور قوم بھی ہماری، اور یہ بالکل ظاہر ہے، یعنی ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ تو اب تو پھر یہ کھیل تماشا ہے۔ آپ دیکھ لیں سیاست میں، آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، کل دوسری کی، کل تیسری کی، اور یہ سب ایک دوسرے کو لعنت اور گالیاں دے رہے ہیں، یعنی ان کا اور کوئی مقصود تو نہیں ہے سوائے اقتدار کے۔ ایک ابھی جو ہماری
19 کی میں بات کر رہا ہوں، جنوری کی. اب ایک پارٹی نئی اقتدار میں آئی ہے، اس کا لیڈر کہتا ہے 22 سال میں نے کوشش کی، آج مجھے اس کوشش کا پھل مل گیا. اب 22 سال تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 سال تک آپ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے رہے، آج وزیر اعظم بن گئے. لیکن تابکے کب تک؟ آخر تو مرنا ہے، اور مرنا ہے تو یہ وزیر اعظم شپ جو ہے، آج بھی کتنے وزیر اعظم زندہ ہیں؟ 2019 میں کافی وزیر اعظم ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ظفر اللہ خان جمالی ہیں، اور بھی ہیں، لیکن میری سیاست سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن کافی وزیر اعظم زندہ ہیں، آرمی چیف زندہ ہیں، جو کہ اپنے وقت میں ایک یعنی کوئی توپ چیز ہوتے تھے. یہ سب لوگ چیف جسٹس صاحبان ہو گئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، صدر، وزیر اعظم، اور یہ آرمی چیف، اور یہ فلانا ڈمکانا، بس ختم ہو گیا نا سب کچھ. اب ریٹائرڈ، اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا. بس تکاثرم فی الاموال والاولاد وتفاخرم بینکم وزینتم لعبم ولہو. سارا کھیل تماشا ہے. دیکھیں، اب مختصر بات یہ ہے کہ زندگی اس لیے نہیں ہے جس طرف ہم نے رخ کر لیا ہے. زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے لیے، کہ ہم اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر دیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اللہ نے اپنے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مال و زر اور دنیا، یہ مال اور اولاد کے لیے تو نہیں پیدا کیا. ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اگر ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچایا تو پھر یہ ہے کہ یعنی آگ سے بچنے والے اعمال نہ کیے، یقیناً ہم آگ میں جا پڑیں گے. آگ کیا ہے؟ جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا. یعنی دوزخ میں کون جائیں گے؟ جو لوگ زندگی کے مقصد کا تعین نہیں کر رہے، جو لوگ زندگی کو اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب نہیں ہیں، اللہ کی بخشش کے طالب نہیں ہیں، اللہ کی بخشش والے اعمال نہیں کر رہے، وہ سب لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن ہیں. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. اب یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم زندگی کا ایک مقصد بنا لو، زندگی کو بامقصد گزارو، زندگی کو میرے لیے گزارو، میری رضا کو اپنا نصب العین بنا لو. اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تم دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال اور اولاد کی زیادتی کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے پر فخر جتانے کے لیے، اور یہ زیب و زینت دنیا کی جو تم نے وہ رکھی ہے، یعنی اس کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو. یہ تو ساری چیزیں رہ جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. جیسے کہ کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے، کھیتی، بارش ہوتی ہے، کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خوشی چند دن کی ہے، پھر وہ کھیتی زرد ہو کے چورا چورا ہو جاتی ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس آیت میں ایک جملہ اور ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں جب آپ جائیں گے تو یہ دو صورتحال میں سے ایک صورتحال سے ضرور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. یا تو عذاب شدید ہے، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ عذاب شدید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے زندگی گزاری، ان کے لیے عذاب شدید ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں، یا آپ کا اگر کوئی مخالف اس کا نظریہ ہو تو آپ پھر بتا دیں مجھے کہ بھئی یہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اور عذاب شدید ان کے لیے ہے، فلانوں کے لیے. یا اگر زندگی، بہرحال یہ تو مطلب شک و شبے سے بالاتر ہے. دوبارہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر انسان دنیا میں آ کے
اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، دنیا کو اس نے بے مقصد کاموں کے لیے گزار دیا، یا لعنتی دنیا کو، اس کی زیب و زینت کو اپنا مقصود حیات قرار دے دیا، جیسا کہ آج ہم نے قرار دے دیا ہے۔ اور کیا ہے ہماری زندگی؟ بہرحال یہ لوگ جو ہیں یہ نکمے ہیں، بیکار ہیں، فضول لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو گمراہ ہو گئے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کو مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اچھا، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو عذاب شدید ہے یا بخشش ہے، اور رضوان اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، بخشش اور ابھی یہ اگلی صورت آئے گی سابقوا الی مغفرۃ، یہ ابھی تفصیل آئے گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے، یا بخشش ہے، یا اور اللہ کی رضا ہے، ورضوان اللہ کی خوشنودی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں دنیا میں تلاش کرنی ہیں، دنیا میں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یہاں پر دنیا میں، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت بخشش، یعنی بخشش کی کام تو آپ نے یہاں کرنے ہیں، یہاں اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ بخشش اسلام جو ہے یہ بخشش کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، بخشش والے کام بتاتا ہے۔ بخشش ویسے نہیں حاصل ہوگی، بخشش کے آپ کام کریں گے، یعنی بخشش یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضاؤں کو اپنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، جیسے کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی نا کہ یہ اولئک هم الصدیقون ومن یطع اللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ بخشش آپ نے یہاں کروانی ہے۔ اب کیسے ہوگی؟ بخشش کے کام کریں گے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ آخری جملے کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، لیکن آپ کو بخشش کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ بخشش کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، بخشش کا راستہ محمد الرسول اللہ کی اسوہ حسنہ کا راستہ ہے۔ آپ حضور کے اسوہ حسنہ کو آپ اپنا لیں، آپ کی بخشش ہوگی، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے صورت اختیار کی تو یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا، کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے یہاں سے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اعلموا، ترجمہ سنا دیں، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو،
جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت و تفاخر بینکم، اور زینت یعنی ظاہری ٹپ ٹاپ زیبائش۔ آپ دیکھیں نا عورتیں کس طرح بنتی سنورتی ہیں، وہ تو ان کا یہ نہیں کہ ان کا بننا سنورنا جو ہے وہ ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مرد اپنے آپ کو کسی طرح یعنی ٹپ ٹاپ کر لیتے ہیں، اور عورتیں کس طرح ایک دوسرے کو یعنی اپنے آپ کو سجاتی ہیں، تو یہ ظاہری ٹپ ٹاپ ہے۔ آپ اپنے گھر کتنے اچھے بنوا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ بھی آپ کروا رہے ہیں، مثال کے طور پر، تو یہ بس ظاہری ایک ٹپ ٹاپ ہے، ایک زیبائش ہے، زینت ہے، وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تکاثر کہتے ہیں زیادتی چاہنے کو، یعنی جیسا کہ وہ سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر، زیادتی کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں بھی ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، کمثل غیث، جیسا کہ بارش برسی اور کھیت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا، اعجب الکفار نباتہ، اس کی کھیتی نے کسانوں کو خشک کر دیا، خوش ہو گیا، کھیتی ہری بھری ہو گئی، پھل لگ گئے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں کیا ہے؟ دو ٹھکانے ہیں، عذاب شدید یا بخشش اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی، سبحان اللہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکہ ہے، میرے اتنی اولاد ہے، میرا اتنا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بس دھوکہ، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، مٹی میں آپ کو لٹا دیا جائے گا، اور وہاں جو ہے کیڑے آپ کا جو ظاہری جسم ہے وہ کھا لیں گے، آپ کہیں سجین میں پڑے ہوں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Know that the worldly life is only play and distraction and glitter and boasting among you and rivalry in wealth and children. It is like a rainfall that produces plants and delights the disbelievers. But then it withers and you see it yellowing and then it becomes debris. While in the hereafter there is severe agony and forgiveness from God and acceptance. The life of this world is nothing but enjoyment of vanity. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔